وضو ہو یا نہ ہو، جو بندہ اللہ کے یہ 21 نام پڑھ لیتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پر اچانک موت یا مصیبت کبھی نہیں آنے دیتا۔ یہ اللہ کے خاص نام ابھی پڑھ لو۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دنیا میں ہر شخص اپنے مقدر نصیب و رزق کی درستگی کے لیے بے شمار کوششیں کرتا ہے۔ ہر کوئی دن رات محنت کرتا ہے، ہر کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب اسماء کا ورد کرتا ہے، اور بے شک سب سے بابرکت عمل اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے۔ یہ اسماء وہ بابرکت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے صفاتی اور ذاتی تعارف کے نام ہیں۔ ان ناموں کی ایسی شان، عظمت اور نورانیت ہے کہ انسان کے بند نصیب کھلنے لگتے ہیں، گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، تقدیر کی بند فائلیں کھلتی ہیں، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بگڑے کام جو دنیاوی اسباب سے کبھی سنور نہیں سکتے تھے، صرف اللہ کے نام کے ذکر سے سنورنے لگتے ہیں۔ یہ بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہو، نصیب بند ہو، رزق رکا ہوا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد نہ ہو، دشمنوں نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہو، یا پھر انسان خود کو کسی قید میں محسوس کرے، تو وہ ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھے: اللہ کا نام پڑھنا۔ اللہ کا نام پڑھنا شروع کر، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 21 نام پڑھنے کا بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 21 مبارک ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، کبھی مصیبت نہیں آنے دے گا، اور یہ وہی خوش نصیب پڑھ سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان 21 ناموں کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اسماء الحسنہ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ محض نام نہیں ہے، بلکہ جنت کے دروازے کھولنے والے، دنیا کے بند نصیب کھولنے والے، پریشانیوں کو مٹانے والے الفاظ ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے اور اچانک موت سے بچانے والے ہیں۔ ناظرین، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا ہے، ہم نے سب اس کے ناموں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، ہم نے دعا اور ذکر کو چھوڑ دیا، اور جب اللہ کے مبارک ناموں کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نصیب والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو دنیاوی اسباب چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کے نام کی تاثیر پر ایمان رکھتے ہیں، جو بند دروازے دیکھ کر دربدر ہونے کی بجائے خدا پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے: یا اللہ میرے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ وضو افضل ہے، لیکن یہ 21 نام آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہر وقت چلتے پھرتے، بازار میں، بیماری میں، غم کی حالت میں، یا کسی قید و بند کی کیفیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی راز ہے کہ اللہ کے ان 21 ناموں کا، جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ وہ نام ہے جو نصیب والے پڑھتے ہیں، اور اللہ ان کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دیتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ان اسماء میں سے ہر ایک نام ایک الگ الگ شان، ایک الگ الگ پہلو اور ایک الگ الگ تاثیر رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مخصوص صفت کی نمائندگی کرتے ہیں یہ نام۔ کوئی نام اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، کوئی اس کی رحمت کو، کوئی اس کے علم کو، تو کوئی اس کی مغفرت کو۔ یہ اسماء نہ صرف معرفت کا ذریعہ ہیں، بلکہ ان میں روحانی اثرات بھی پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کا ورد کرنا اور ان پر یقین رکھنا انسان کو صرف دنیا میں ہی سکون نہیں دیتا بلکہ اس کی آخرت اور آخری کامیابی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 21 نام ہیں جن کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے؟ تو پیارے ناظرین، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اور اس کے لیے جو سارے بند دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر اسم الہی اپنی تاثیر اور نور رکھتا ہے۔ نمبر 1 الرحمن، بڑی رحمت والا۔ نمبر 2 المومنون، امن و ایمان عطا کرنے والا۔ نمبر 3 الغفار، گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا۔ نمبر 4 القہار، سب پر غالب آنے والا۔ نمبر 5 الرزاق، رزق کھولنے والا۔ نمبر 6 الشافی، شفا عطا کرنے والا۔ نمبر 7 الودود، محبت پیدا کرنے والا۔ نمبر 8 الفتاح، بند دروازے کھولنے والا۔ نمبر 9 الغنی، بے نیازی دینے والا۔ نمبر 10 الجبار، ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والا۔ نمبر 11 الرحمن الرحیم، بے پناہ رحمت کرنے والا۔ نمبر 12 الباسط، فراخی کرنے والا۔ نمبر 13 المعز، عزت دینے والا۔ نمبر 14 السمیع، سب کچھ سننے والا۔ نمبر 15 البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ نمبر 16 العظیم، بڑی عظمت والا، سب سے بزرگ و برتر۔ نمبر 17 الغفور، بہت بخشنے والا۔ نمبر 18 المجید، قبول کرنے والا۔ نمبر 19 العفو، بہت معافی دینے والا۔ نمبر 20 الرؤوف، بہت مہربان۔ نمبر 21 ذوالجلال والاکرام، صاحب ذوالجلال اور بہت کرم فرمانے والا۔ جس شخص نے دل سے ان ناموں کا ورد شروع کیا، اس کی زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ تو ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان 21 ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ وظیفے میں شامل کیے گئے 21 نام یہ ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام فقط الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہیں۔ ہر نام رب تعالیٰ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسما پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری روح پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا نام یا رحمان، بڑی رحمت والا، تمام مخلوقات پر عام رحمت فرمانے والے کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے ذاتی صفاتی ناموں میں سے ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام چلاتا ہے، مخلوقات کا محافظ ہے اور خوفزدہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے وسیع تر انعامات کا متقاضی ہے۔ نمبر 2 یا مومن، امن ایمان عطا کرنے والا۔ المومن اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے جو بندے کے دل و جان کو سکون، امن و ایمان اور خوف سے نجات دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے یا مومن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی خوف، شیطانی وسوسوں، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نمبر 3 یا غفار، گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا۔ الغفار اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت نام ہے جو بار بار اور بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو بندہ اخلاص کے ساتھ، مکمل نیت کے ساتھ یا غفارو پڑھتا ہے، اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے اور اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 4 یا قہارو۔ یا قہارو کا مطلب ہے سب پر غالب آنے والی، ہر چیز کو اپنے قبضے اور اختیار میں لینے والا، اپنے ارادے کے سامنے سب کو عاجز کر دینے والا۔ جو شخص کثرت کے ساتھ یا قہارو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں کی محبت اور برے خیالات کو دور فرما دیتا ہے۔ مشکلات اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ نام بے حد مؤثر ہے اور بندے کے دل کو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری عطا کرتا ہے۔ نمبر 5 یا فتاح، ایک دروازے کھولنے والے۔ یا فتاح کا مطلب ہے کھولنا۔ الفتح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یا فتاح کا ورد کرو۔ اس کا نام کا ورد کرنے سے بند روزگار کھلتا ہے، مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں،
کشادگی رزق حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عباس رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی ہو گئی، حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے یا فتاحو کا ورد کیا اور اللہ کی مدد سے اپنے مال سے ایک بہت بڑی کھجوروں اور پانی کی بوندوں کی تجارت کر کے مدینے والوں کے لیے پانی کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا اور وقف کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتاحو کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کی اللہ کی رضا کے لیے قربانی نے پورے مدینے کو بچایا۔ نمبر 6، یا غنیو، اے بے نیازی دینے والا۔ غنی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق برکت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کو اللہ کی رضا کے لیے غزوات میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے یا غنیو کا ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال رہا۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے پاس اس عمل سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام یا غنیو کو پڑھ کر اللہ سے مال و دولت کی برکت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ نمبر 7، یا رزاقو، اے روزی دینے والا۔ نمبر 7، یا رزاقو، اے روزی دینے والا۔ رازق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ وہ یا غنیو کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے ہی وہ روزی مانگتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بے پناہ رزق دیا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ایک عظیم کامیابی آئی۔ نمبر 8، یا رحیم، اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیل ہے کہ اس نام کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ جو آپ کے بھائیوں نے آپ پہ ظلم کیا اور ظلم سے کنویں میں پھینک دیا اور پھر اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نام کا ذکر کیا اور آپ مصر کے وزیر بن گئے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی کی زندگی میں مشکلات آ جائیں اور وہ اللہ سے دعا کرے تو یاد رکھو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نمبر 9، یا ودودو، اے محبت کرنے والے۔ ودودو وہ ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا، وہ محبت کرنے والا ہے۔ اس نام کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں محبت، دشمن دوست بن جاتے ہیں، دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے جب یا ودودو کا ورد کیا تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور پوری تاریخ میں امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی اس کی محبت کو اپنے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 10، یا شافی، اے شفا دینے والا۔ شافی وہ ہے جو بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔
اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ نظر بد، جادو سے حفاظت، قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یا شافی کا ورد کیا اور اس کے فوراً بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالت میں بہتری آنی شروع ہوئی اور اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب یا شافیوں کا ذکر کر کے شفا کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ قدرت سے شفا دے دیتا ہے۔ نمبر 11 یا جبارو، دل جوڑنے والے۔ جبار وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، شکستہ حال کو سہارا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وہی ایمان دینے والا غالب اور جبار ہے۔ اس نام مبارکہ کا ورد کرنے سے غم زدہ دل کو سکون، مایوسی میں امید، دعاؤں میں نرمی، ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے شدید دشمن تھے، مگر جب اللہ نے ان کے دل میں یا جبارو کی تاثیر ڈالی تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر کے ایک عظیم مسلمان بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے اسماء کا ذریعہ دلوں میں تبدیلی لے آتا ہے اور یا جبارو کے ذکر سے دلوں میں نرمی دلی اور ہدایت آتی ہے۔ نمبر 11 یا باسطو، فراخی دینے والا۔ جو شخص کثرت سے یا باسطو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور دل میں سکون عطا فرماتا ہے۔ تنگ دستی اور مشکلات کے وقت یہ نام پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے فراخی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 13 یا معیذو، عزت دینے والا۔ المعیذو اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت نام ہے جو جسے چاہے عزت و شرف عطا فرماتا ہے۔ جو شخص دل سے یا معیذو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کے دلوں میں عزت بخشتا ہے اور دنیا اور آخرت میں سرفرازیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 14 یا سمیع، سب کچھ سننے والا۔ جو بندہ کثرت سے یا سمیع پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں اور اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ نام پڑھنے سے دل میں یقین پختہ ہوتا ہے کہ کوئی فریاد اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نمبر 15 یا بصیرو، سب کچھ دیکھنے والا۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ یا بصیرو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آنکھیں روشن کر دیتا ہے، پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے اور اسے اندھیروں اور گمراہی میں نجات دیتا ہے۔ نمبر 16 یا عظیمو، بڑی عظمت والا۔ سب سے بزرگ و برتر جو شخص یا عظیمو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عاجزی، سکون اور نور سے بھر دیتا ہے۔ اس نام کی برکت سے انسانوں کی عزت و مقام و مشکلات سے نجات حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی عظمت کو پہچان کر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 17 یا غفورو، بہت بخشنے والا۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یا غفورو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ نمبر 18 المجید، قبول کرنے والا۔ جو شخص دل کی گہرائی سے یا مجیبو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے، مشکلات آسان کر دیتا ہے اور حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ نمبر 19 یا اوفو، بہت معافی دینے والا۔ جو شخص کثرت سے یا اوفو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ انہیں مٹا کر ایسا بنا دیتا ہے جیسے کبھی ہوئے ہی نہ ہوں۔ نمبر 20 یا رؤوفو، بہت مہربان۔ جو شخص یا رؤوفو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی، رحمت اور محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسلام کی برکت سے بندہ دوسروں پر شفقت کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت و مہربانی اس پر نازل ہوتی ہے۔ نمبر 21 یا ذوالجلال والاکرام، صاحب ذوالجلال اور بہت کرم فرمانے والا۔ یہ نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جو بندہ کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی عظمت کا احترام کرنے والا اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اسے عزت اور مرتبہ ملتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے ان 21 ناموں کو کب، کہاں، کیسے
اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ باوضو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ اس ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک 21 ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار میں، جب جہاں دل چاہے، جیسے آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگیں، ان ناموں کا ورد کرنے لگیں، تو سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود مبارکہ بھیجنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے 21 ناموں کو ملا کر پڑھ لینا ہے۔ ایک شمار ہوگا، سارے ناموں کو ملائیں گے جو میں نے لکھے ہیں اسکرین پر، تو ان کو ایک بار شمار ہوگا، ایک بار پڑھنا۔ اس طرح نہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مل کر ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ان 21 ناموں کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے پر ایک دروازہ کھلے گا، کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا، کبھی کامیابی کا۔ ان اسما کو نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کسی بھی امتحان سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو سب کے بیچ ممتاز کرتا ہے، کیسے آپ کا مقدر چمکتا ہے، کیسے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھلتے ہیں، کیسے آپ کی تقدیر چمکتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں اور ناگہانی وفات اور موت سے بچاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ اس کے ان بابرکت ناموں سے پکاریں گے، پھر دیکھیں کیسے نصیب کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے تو ان ناموں کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی تقدیر کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء الحسنہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں اور بہت فائدہ دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں، کیونکہ ذکر الہی وہ واحد دعا ہے جو دلوں کو پاک کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام وہ کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھولتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان پیارے ناموں اور مبارک ناموں کی پہچان عطا فرمائے، اپنے اسماء الحسنہ کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ثواب کی نیت سے اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے۔